خلق الإنسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب یہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور نہ کر سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبحتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون۔ بلکہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک ہی آ جائے گی اور وہ اس کو مسترد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، سو مذاق اڑانے والوں کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پیچھے بڑا لمبا بیان بے شمار آیات سے، بلکہ جب سے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوا ہے آپ پڑھتے آ رہی ہیں اور سمجھتے آ رہی ہیں کہ کافر اور منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مختلف انداز اور طریقے سے مذاق اڑاتے تھے اور مذاق بناتے تھے اور طرح طرح کے طعنے دیتے تھے اور فضولیات باتیں کرتے تھے۔ کبھی کچھ بہانہ کرتے تھے، کبھی کچھ بہانہ۔ آپ بلا ناگہ پچھلے چند دروس سے ان باتوں کو سن رہے ہیں، جیسے کل ہی کے درس قرآن کو پچھلی آیت میں چلے جائیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں سے ملا اور اس نے کہکا لگایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا جو ان سے کہ یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ تو اس کا جواب کل اللہ نے ان کے رد میں جو آیت نازل کی اس کا ذکر کل گزر گیا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔ اب آدمی جلد باز بنایا گیا ہے کہ جلد بازی کی جو زیادتی ہے اور صبر کی جو کمی ہے، پیچھے صبر کا بھی ذکر پرسوں چوتھ کے بیان میں گزر چکا کہ صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے اور کیا درجات ہیں اور کیا مقامات ہیں صبر کرنے کے۔ اب صبر کی کمی کی وجہ سے اور جلد بازی کی زیادتی کی وجہ سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے، یعنی جلد بازی جو ہے یہ انسان کی فطرت
اور اخلاق کے اندر موجود ہے، اور جلد بازی انسان کے خمیر کے اندر موجود ہے. یعنی جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے. اب یہاں جس انسان کا یا جس آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد ہے کیا؟ تو مختلف قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے مفسرین ان کے مختلف قول ہیں. مثلاً ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم کے اندر جس انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے انسان کی جنس ہے، انسان ہونا، انسان کو کہا جا رہا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جس انسان کا ذکر ہے اس انسان کا نام جو ہے وہ نضر بن حارث ہے، جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے، جو ان سے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو جس طرح ایمان والے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں، اسی طرح جو کفر کے اوپر قائم ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. جو آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے وفادار ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور جو غدار ہیں یا منافق ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. سچ بولنے والوں کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ہر انسان کے اوپر اس کی جو اس کو اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی مہر اس کے وجود کے اوپر لگی ہوئی ہے. انسان عموماً انسان کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ وفادار ہے، یہ منافق ہے، یہ سچ بولنے والے لوگوں میں سے ہے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے ہے، یہ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے والا شخص ہے، یہ لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا شخص ہے، یہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والا شخص ہے. ہر طرح کے لوگوں کا ذکر قرآن کے اندر بیان کیا گیا جن سے. اب یہاں جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ عموم کے اندر ایک انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے. بعض نے کہا یہاں ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس کا ذکر ہے. اور بعض نے کہا کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام جن سے. آگے فرمایا سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. اب نضر بن حارث نے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میں تمہیں ان قریب بہت جلد جون سا ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. اب ان نشانیوں سے عذاب کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان وعدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مشرکین کو دیے گئے تھے، مشرکین کے لیے، کہ ان وعدوں کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا چاہیے ان کو کہ وقت سے پہلے اس کا مطالبہ نہ کریں. کیوں عذاب مانگ رہے ہیں، کیوں عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کافر سامنے کھڑے ہوتے تھے، منافق چھپ کر پیچھے کھڑے ہوتے تھے. کافر سامنے سے حملہ کرتے تھے، منافق اندر بیٹھ کر حملہ کرتے تھے. تو چنانچہ دنیا میں پھر یہاں جو ذکر جس کا کیا گیا ہے وہ آپ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آپ نے پڑھا ہے. اصل میں وہ بدر کا دن تھا، اور وہ منظر جو ہے جو جنگ بدر والا تھا ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا.
اور وہ تو دنیاوی عذاب تھا جو نازل ہوا، اور اصل عذاب جو ہے وہ جہنم کا ان قریب وہ دیکھنے والی ہیں، وقت قریب ہے، کہا یہ جا رہا ہے جو ان سے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے اوپر جو ان سے وہ ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں گویا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، تم اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے عذاب کو طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہو۔ جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا، ان حرکتوں کی وجہ سے تم عذاب کو جلدی تم چاہ رہے ہو کہ عذاب تم تک پہنچ جائے جو ان سے، کیونکہ تم نے مذاق اڑایا ہے اور تم نے جو مسخرہ پن جو ان سے اور دشمنی جو ان سی ہے اور جو تکلیف تم نے میرے حبیب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو دی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہاری چائے مگوئیوں کی وجہ سے، جو تم آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں گندگی اچھالتے ہو اور گندگی مچانے کی کوشش کرتے ہو، تم میرے حبیب کو تکلیف دیتے ہو، راستوں میں کھڑا کر مذاق اڑاتے ہو اور آپس میں باتیں کرتے ہو اور باتیں کستے ہو آپس میں جو ان سے۔ حالانکہ احادیث کے اندر ہے، یہاں امام اسماعیل حقی فرماتی ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ میرے تو اولیاء کا یہ مقام ہے، اولیاء کرام کا یہ مقام ہے میری بارگاہ کے اندر کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی یا اپنے دل میں بغض بھی رکھا، جو میرا ولی ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ کا اس شخص سے اعلان جنگ ہے، جو اس تمام کائنات کا مالک ہے، ہزاروں ملک جون سے ظاہری باطنی ہر طرح کے ملکوں کا مالک ہے، وہ جس نے میرے کسی ولی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے اپنے دل میں بغض رکھا، اللہ کا اس شخص سے اعلان جنگ ہے، اللہ کا اس شخص سے اعلان جنگ ہے۔ اور ہم نے زندگی میں بے شمار ایسے لوگوں کو قدم قدم کے اوپر ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں یا پریشان کرتی ہیں یا ان کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں۔ ان لوگوں کو لوگوں نے قدم قدم کے اوپر ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، ہر مجلس میں، ہر میٹنگ میں، ہر نشست میں برخاست میں ان لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، جو اللہ کے ولیوں کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں۔ اور ہر دور کے اندر دنیا نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ولی کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ولی اللہ سے اپنے دل میں عداوت یا بغض رکھا اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی گاہے بگائے وقتاً فوقتاً اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے، اپنی چالوں کے ذریعے، اپنی کسی اور وجہ سے جو ان سے
ذاتی اناد اور حسد کی وجہ سے دینے کی کوشش کی، ذلت کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے ان کو کہ ان کے لیے واقعی ذلت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ مگر بعض لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، بعض کی ایسے گرفت ہوتی ہے کہ ان کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ نے فرمایا تو میرا اس شخص سے اعلان جنگ ہے، اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ بتائیے اس شخص کی موت اور اس شخص کی زندگی کتنی خوفناک زندگی اور کتنی خوفناک موت ہے اس شخص کی۔ اس کی زندگی بھی خوفناک ہے، اس کی موت بھی خوفناک ہے۔ تو جس شخص سے اللہ کا اعلان جنگ ہو، کیا اس کو اللہ کے ولی کبھی اپنے قریب بیٹھنے دیں گے یا اپنے ساتھ اس کو بٹھانے دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بٹھانے دیں گے۔ تو امام اسماعیل حنفی فرماتے ہیں کہ بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر لی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اولیاء کی وجہ سے شدید غضبناک، جو میرے نیک لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں یا ان کے ساتھ بغض یا کوئی عداوت یا اناد یا حسد رکھتی ہیں جن سے، فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ تو جو بدبخت اللہ کے ولی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچانے والا ڈائریکٹ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی جس شخص سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، کتنی بڑی لعنت ہے اس شخص کے اوپر مسلط جو کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جلد بازی بات یہ ہو رہی ہے جب اس کافر نے جس نے بھی یہ بات کہی کہ ایسی یہ چیز ہے جس سے انسان اپنی ہلاکت اور بربادی اور عبرتناک موت کا مطالبہ کرتا ہے جن سے، اور یہ جلد بازی ہی ہے کہ انسان اچھائی کو برائی سمجھ لیتا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھ لیتا ہے، اور وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اچھے اور برے پہلو کے اوپر کبھی غور کر ہی نہیں پاتا، غور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جبکہ جو ایک مستقل مزاج انسان ہے یا بہت سکون اور اطمینان سے کام کرنے والا آدمی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے، جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس میں جلدی نہ کی جائے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے، بہت سوچ سمجھ کر۔ تو جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ ہاں، اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی معاذ اللہ
کہ اگر گناہ کے اوپر توبہ کرنی ہے تو اس میں بھی سوچ میں پڑ جائے، نہیں، اس میں بہت اطمینان سے نہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنی، جو حدیث میں حکم ہے وہ آپ سمجھتے ہیں جس کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو یا سینیریو میں وہ بات کی جا رہی ہے وہ اور ہے۔ جو لوگ عذاب کو مانگتی ہیں یا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کے راستے میں مشکلات کا جال بچھاتی ہیں یا بچھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنے پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ قیامت اچانک آئے گی، اچانک، تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب یہ جو ایک دو آیتیں ہیں، مشرکین نے جلدی مچاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے نا، انہوں نے کہا اے مسلمانوں کے گروہ، اگر تم سچے ہو تو عذاب کا وعدہ، قیامت کا وعدہ یہ کب پورا ہوگا؟ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ پیچھے قرآن پاک کی تفسیر میں اس ٹاپک کے اوپر کتنے دروس اور درس بیان ہو چکے۔ تو کہا یہ گیا کہ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کو روک نہیں سکیں گے اور اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تو وہ کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب طلب کرنے میں کبھی جلدی نہ کرتے۔ اگر کافروں کو عذاب کا واقعی صحیح علم ہو جاتا تو کافر کیا کرتے؟ عذاب کا پوچھتے نہ، بلکہ عذاب کی تیاری، اس وقت کے لیے تیاری کرتے۔ اگر ان کو نہیں معلوم کہ جب قیامت آئے گی اور عذاب آئے گا اس وقت ان کا حال اور معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ کافروں کو اس کی آنے کا وقت ہی معلوم نہیں ہے، اور جب اچانک قیامت آئے گی تو قیامت ان کو حیران کر دے گی، کوئی طریقہ نہ پائیں گے اس قیامت کو رد کرنے کا، اور نہ اس وقت توبہ کا وقت باقی بچے گا اور معذرت کی مہلت دی جائے گی کہ اب معذرت کر لو یا اب توبہ کر لو، وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اچانک سب کچھ ایسا ہو جائے گا جس عذاب، ہاں جو دنیاوی عذاب، دنیاوی گرفت ہے وہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو مختلف جگہوں کے اوپر کہ وہ کیسے جگہ جگہ کے اوپر، جس کا ذکر جنگ بدر کے موضوع میں بھی گزر چکا ہے جن سے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
کیونکہ کل کے بیان میں بھی آپ سنائے تھے کہ یہ حضور کا کس طریقے سے راستوں میں کھڑی ہو کر مذاق اڑاتے تھے، آپس میں کھڑے ہو کر باتیں کستے تھے جب حضور پاس سے گزرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب، اے میرے پیارے حبیب، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا ہے نا، محبوب پریشان نہ ہو۔ پہلی قومیں جو ان سی گزری ہیں، جو پہلے کے کافر لوگ تھے، کفار، وہ بھی انبیاء کا اسی طرح مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کا مذاق اڑانا ہی ان کو لے بیٹھا، ان کافروں کو جان سے، اور وہ اپنے مذاق اڑانے اور جو مسخرہ پن کیا کرتے تھے میرے بندوں کے ساتھ، میرے عذاب کے اندر وہ گرفتار ہو گئے۔ محبوب آپ اداس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ جو لوگ آپ کا مذاق آج اڑا رہے ہیں، ان قریب ان کا وہی انجام ہونے والا ہے جو ہم ان جیسے لوگوں کا انجام کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔